أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس نے ہر ایک کے حقوق و فرائض بیان کیے ہیں. عورت کبھی بیٹی، کبھی بیوی اور کبھی ماں ہوتی ہے. عورت جب بیوی ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اس موضوع پر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنت و برا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام بیوی کو کیسا ہونا چاہیے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے شوہر کی ناشکری کا وبال، فرما بردار بیوی کے لیے خوشخبری، گھریلو جھگڑوں کے نقصانات، سیرت صحابیات کے واقعات وغیرہ. اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل کا جذبہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مختلف مقامات پر پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر اتوار کو ظہر کے بعد اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع منعقد ہوتا ہے. چونکہ یہ بیان اسلامی بہنوں میں کیا جا رہا ہے تو اسی ضمن میں عورت تو کیسا ہونا چاہیے یہ ایک موضوع بنا. اب اس میں تب مختلف اس کی تقسیم کی جائے گی کہ عورت میں، کیونکہ عورت کے کئی دور ہیں. یہی عورت
جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھی، سب سے پہلے جو اس کا دور تھا وہ بیٹی کا تھا۔ اچھا بیٹی میں بھی ہو تو پھر عورت بطور بیٹی اگر نابالغ ہے، شیرخواری کی عمر ہے، اس کی زندگی کے متعلق جو بیان ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ جب وہ سن بلوغ کو پاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، احکام شریعت اس پر لاگو ہوتے ہیں، تو اب اس کے متعلق بیان اور اس کی احتیاطیں اور اس کے متعلق جو احکام ہوں گے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح جب یہ عورت آگے جا کے بیوی بنے گی تو سب سے میجر چینج جو اس عورت میں، اس کی زندگی میں آتا ہے وہ ہے اس کی شادی۔ سب سے میجر چینج ہے جس کو بچپن سے باپ بھی جانتا ہے، بچپن سے ماں بھی جانتی ہے، سارا خاندان، ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ اس عورت نے بڑے ہو کر شادی کرنی ہے۔ شادی مرد بھی کرتا ہے لیکن مرد کے مقابلے میں عورت میں چینج زیادہ ہے، اس لیے کہ عورت شادی کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کی ذمہ داریاں، اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ یہی جب بیوی بنی تو پھر یہ ماں بنتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی ماں ساس بھی بنتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی ساس اچھا بیوی بنی، بیوی بننے کے ساتھ ہی یہ بھابھی بھی بنتی ہے، ساتھ ہی یہ بہو بھی بنتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ ایک وقت آتا ہے کہ ماں بنتی ہے، پھر آگے چل کے ایک وقت آتا ہے کہ یہ ساس بھی بنتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ دادی بھی بنتی ہے، نانی بھی بنتی ہے، لیکن ایک وقت سب پر آتا ہے کہ وہ ایک وقت لاش بھی بنتی ہے، مرد بھی لاش بنے گا۔ مطلب مرنا ہے، یہ زندگی کا ایک دور ہے، مرد کے اس میں مختلف عنوان ہے، عورت کے مختلف عنوان ہے۔ مرد بھی لڑکا ہے، نابالغ ہے، بالغ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر وہ شوہر بنتا ہے، پھر یہی باپ بنتا ہے، داماد بنتا ہے، بھائی بنتا ہے، عورت بہن بھی بنتی ہے۔ تو یوں مطلب کہ زندگی کے مختلف ادوار ہیں اور اس کے مختلف بیان ہیں، اس کے مختلف حقوق ہیں اور اس کی مختلف رسپانسبلٹیز ہیں، مختلف اس کے حقوق ہوتے ہیں کہ جب یہ وہاں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں۔ اچھا جب اس کے حقوق تبدیل ہیں کہ اس نے کسی کا حق ادا کرنا ہے تو اس کے بھی حقوق تبدیل ہیں کہ اس کو بھی کیا حق دینا ہے۔ جب یہ بیٹی ہے تو اس کو بطور اس کے بیٹی ہونے کے ناطے سے کیا حق ملنا چاہیے، اس کا بیان الگ ہے۔ بیوی بنی ہے تو بیوی بننے کے بعد اس کا حق کیا ہونا چاہیے، چینج ہو گیا نا، وہ بیٹی سے بیوی کے منصب پر آ چکی ہے اور گھر تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ اگر بہو ہے تو اب اس کو کیا حق دینا ہے۔ تو اسلام یہ ہمارا جو نا کامل و اکمل دین ہے۔ اسلام ہر موضوع پر ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، جس موضوع پر رہنمائی چاہیے ہمیں ملتی ہے۔ اب یہ اتنا حساس اور اتنا اہم ترین طبقہ ہے عورت کے، اس کو اس روایت سے سمجھیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا، جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے، کہ ان میں دو بری عادتیں جس کی وجہ سے یہ بکثرت جہنم میں ہیں۔ نمبر ایک کہ عورتیں دوسروں پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی رہتی ہیں، دوسری یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو، لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہارے اندر تمہاری طرف سے دیکھ لیں گی تو یہی کہیں گی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اب یہ فرمان آپ کا میرا نہیں ہے، یہ فرمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یقیناً
ہر اسلامی بہن اس بات کو سمجھتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے متعلق یہ جو ارشاد فرمایا، اب اس پر تھوڑا سا وہ غور کرے گی نا، ہر عورت غور کرے گی نا۔ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے، صحیح حدیث سنائی ہے، مستند حدیث سنائی ہے۔ اب ہر اسلامی بہن جو دنیا میں جہاں بھی اس وقت سن رہی ہیں، مدنی چینل کے ذریعے سن رہی ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں پردے کی حالت میں جمع ہو کر سن رہی ہیں، یہاں تک کہ اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی یہ خصلت بتائی کہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو، لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لیں گی تو یہ کہے گی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ کیا کیا آپ نے آج تک؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ 2 منٹ کے اندر کچرا کر دے گی، 2 منٹ کے اندر 2 ٹکے کا کر دے گی۔ اب یہ جو کرے گی تو اس میں آپ کو اور ہمیں حیرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کیا یہ وصف، اس کی عادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب میں غور کرتا رہا کہ کس موضوع کو پہلے لوں۔ جب عورت کو کیسا ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس میں بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، تو بہن کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے، بہو کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن میں نے غور کیا کہ ان سب میں جو سب سے اہم ترین اسلامی بہن کی زندگی میں جو رخ آتا ہے اور جس کی وجہ سے آج دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں گھر تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی۔ کیونکہ اس سے پہلے اس کی زندگی کے اندر کوئی اتنی زیادہ چینجنگ نہیں ہے، گھر کے اندر ہے، ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں۔ شروع بچپن میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب وہ اتنی سی چھوٹی سی بیٹی ہوتی ہے، کپڑے بھی آتے ہوئے تو دودھ کھانا پینا کھلانا اٹھانا گھمانا پھرانا یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، 12 13 14 سال کی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو ٹینشن تھوڑا سا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، لڑکا ڈھونڈنا ہے۔ یوں کرتے 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 وہ ایک اچھا سا خوبصورت سا ایک وقت اپنے پچھلی زندگی میں گزارتی ہے، ماں باپ کے گھر پہ گزارتی ہے، اور وہاں جو اس کو شفقت محبت پیار ملتا ہے یقیناً وہ اس کو سمجھ سکتی ہے۔ لیکن جب یہ شادی کر کے کسی اور کے یہاں جاتی ہے تو اس وقت جو اس کی چینجنگ ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چینجنگ ہوتی ہے۔ اب تک یہ شفقت و محبت لیتی رہی ہے، اب اس کا دینے کا وقت آیا ہے۔ اب اس سے ایک اہم ترین زندگی میں اس نے قدم رکھا اور بہت ہی بڑے امتحان سے اس کو گزر کر پاس ہونا ہے، اور اس بہت بڑے امتحان میں جو سب سے اہم ترین چیز جو اس کے سامنے ہے وہ ہے اس کا اپنا شوہر، سب سے پہلے شوہر ہے۔ کیونکہ یہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ ایک عورت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شوہر کے حقوق دریافت کرتی ہے کہ آقا یہ ارشاد فرمائے کہ شوہر کو حقوق کیا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شوہر کے حقوق بیان فرمائے۔ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے جس کا پورا مضمون عرض کر رہا ہوں میں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے شوہر کے حقوق بیان فرمائے، یہاں تک کہ وہ یہ عورت کہتی بھی گئی کہ میں اب زندگی میں شادی نہیں کروں گی، یعنی میں طاقت ہی نہیں رکھتی کہ شوہر کا حق ادا کر سکوں۔ اس قدر شوہر کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گاڑی کے 2 ویل ہیں، دونوں کو ایک بیلنس زندگی گزارنی ہے، مگر اگر مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کر کے یا قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو زیادہ تاکید کی گئی ہے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی، زیادہ تاکید کی گئی۔ اور ویسے بھی الرجال قوامون علی النساء، یہ اس قرآن پاک کی آیت ہے جس قرآن پاک پر ہم سب ایمان لائیں، یہ اس رب کا فرمان ہے جس رب پر ہم سب ایمان لائیں، یہ اس رب کا فرمان ہے جس نے ہمیں مرد، یعنی یہاں جو اسلامی بھائی ہم سب ہے، مرد بنایا، آپ کو عورت بنایا، یہ اس رب کا فرمان ہے۔ تو یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہے کہ جناب عورت کے لیے یہ کیوں ہے، مرد کے لیے کیوں ہے، ہم بھی اگر مرد ہوتے تو تم مرد ہونے کا کیا سوچتے ہو؟ بولو جانور ہوتے، کتا بلی ہوتے تو کیا ہوتا؟
پتھر مار رہے ہوتے بلی کو، کتے کو، مرغی ہوتے کاٹ کے کھا گئے ہوتے، چوزا ہوتے پیدا ہو گئے، کوئی کچل کے مار کے چلا گیا ہوتا. یہ کیا سوچنا کہ جناب ہم اگر مرد ہوتے تو ہم یوں کرتے، تو وہ عورت ہے تو تمہیں جس نے پیدا کیا، مجھے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ مالک ہے. آپ کو پیدا کر کے آپ کو کیا منصب دے، اسے پیدا کر کے اسے کیا منصب دے؟ وہ تو رب کریم ہے، مالک کل ہے. اس کی بارگاہ میں کیوں، کیا، کیسے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نادان ہے وہ شخص، نادان ہے وہ شخص جو رب کی بارگاہ میں کیا، کیوں، کیسے کا سوال پیدا کرتا ہے. تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے ہی نہ دنیا میں، تو پھر کیا کرتے؟ اس نے پیدا کیا، اس نے جو مقام و جو منصب و جو رتبہ عطا کیا ہے، اور تمہیں جو حقوق ادا کیے ہیں، تمہیں جو احکامات عطا کیے ہیں، اس پر عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، دنیا سے رخصت ہو، ایمان سلامت لے کے جنت میں جاؤ، موج کرو یار. خواہ نہ خواہ ادھر مطلب کہ مغز ماری کرتے رہنا اور ادھر ادھر کی پنچات کرتے رہنا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنا، جس کی نہ شریعت میں کسی قسم کی پذیر آئی ہے، نہ شریعت میں اس قسم کی کوئی ترغیب موجود ہے. خواہ نہ خواہ دماغ کے اندر الٹے سیدھے سوال پیدا کرتے رہنا، خواہ نہ خواہ اسلام اور شریعت اور رب کریم کے احکام اور اس کی حکمتوں پر اعتراض کرتے رہنا. خواہ نہ خواہ بندہ ہو، بندہ بن کے رہو. بندہ کہتے غلام کو، غلام کو کام ہی نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھائے، سر جھکائے، عبادت کرے، رب کو راضی کرے، سجدے کرے، جو رب نے حکم دیا ہے اس کو بجا آوری کرے. اس نے پیدا کیا ہے، وہ جب چاہے گا موت دے دے گا، لمحے بھر میں مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایمان سلامت لے کے جائیں، بے حساب جنت میں جائیں، اور بس سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو، اور وہاں بقیہ دن جو موت ہی نہیں ہے وہاں پہ جنتی میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ میرا پہلا موضوع ہے. لہذا چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تفصیل بہت زیادہ ہے، یقیناً وقت انتہائی کم ہے. میں نے جب اس بیان پر غور کیا تو یہ بیان بہت طویل بیان ہے، لیکن اسے پورا بیان ہو نہیں سکتا. کوشش کروں گا کسی حد تک اس کو کمپریس کر کے مینیج کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں، تاکہ میری پردے میں رہ کر سننے والی جو اسلامی بہنیں ہیں، گھروں میں بیٹھ کر مدنی چینل پر جو اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں، انہیں اس بات کا احساس پیدا ہو اور وہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کریں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے محکوم بنایا ہے. یہ رب کا فیصلہ ہے، اس سے ہر مسلمان کو ماننا ہے. خلاص کوئی کلام ہی نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی کمنٹس ہی نہیں ہے اس کے اوپر. خلاص رب نے فرما دیا کہ مرد حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا افسر ہیں، عورت محکوم ہے، اس کو حکم ماننا ہے. مرد کو حاکم بنایا، اس کو ایک منتظم بنایا، اس کو ناظم بنایا، اس کو افسر بنایا، اس کو لیڈر آف دا ہاؤس بنا دیا. ہوتا ہے نا، ایک تو کوئی تو ہوگا نا، مطلب گھر کا نظام چلانا ہے. یہ گھر کیا، یہ ایک ادارہ ہے، گھر ایک ادارہ ہے، ایک مطلب ایک شعبہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو ناظم تو ہوگا نا. اسٹڈی سینٹر میں جاتے تو ایک ناظم بیٹھا ہوتا ہے، مدرسے میں جاؤ تو ناظم بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں بھی جاؤ تو ایک ناظم ہوتا ہے، سپروائزر ہوتا ہے. دنیا زندگی میں اسکول مدرسے پڑھے آپ نے، آپ کو پتہ نہیں کہ ایک اسکول کے اندر مانیٹر ہوتا ہے، پھر ٹیچر ہوتا ہے تو ٹیچر کے اندر ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے. دنیا میں کون سا نظام ہے جہاں کوئی نہ کوئی منتظم نہ ہو، ایک اتھارٹی نہ ہو کہ جس کی طرح مطلب جو نظام کو سنبھالے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو حاکم بنایا ہے تو اسے عورت کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، قوت برداشت، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں جو مرد کے لیے ایزی ہے عورت کے لیے ایزی نہیں. عورت کے لیے پھر ماں بننے کی اور بھی 10 قسم کے اس کے ایسے آزار، ایسے عذر اور ایسے مجبوریاں اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ نیور پاسبل نہیں ہے کہ وہ مرد کی طرح ایک اس طرح کمپلیٹ لائف میں آ سکے. نادان ہے یہ دنیا کہ وہ لوگ جو عورت کو مرد کے ساتھ کمپیئر کر کے عورت کو فرنٹ پہ لاتے ہیں. عورت فزیکلی طور پر ہی اس قابل نہیں ہے
کہ وہ اس طرح کمپلیٹلی معاشرے میں آ کر ایسا رول پلے کر سکے جیسا مرد پلے کرتا ہے. پاسبل ہی نہیں ہے نا. ماں بنے گی کیا کرے گی؟ یہ بچے سنبھالے گی یا یہ ساری دنیا بھر کے سارے جھنجھیلے پالے گی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 سال قید مشقت کی طرح ہے یہ عورت. حمل سے دودھ پلانے تک. تو اس کے ایک زندگی کا ایک نیچر ہی چینج ہے. زندگی کا نیچر چینج ہے عورت کی. مرد کا نیچر چینج ہے. مرد کی پریکٹس، مرد کی وہ جو ذمہ داری ہے وہ چینج ہے، عورت کی ذمہ داری چینج ہے. اس کو بنیادی طور پر سمجھیے تاکہ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ سمجھے میں شروع کا مقدمہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جو حقوق آئیں گے وہ 10 قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں. جو مدنی پھول آئیں گے 10 قسم کے سوال، یار یہ کیوں، یہ کیوں ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہمارے لیے تو ہے لبیک. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ لبیک. ہم جس شریعت کے، جس قرآن کے، جس حدیث کے، جس اسلام کے ماننے والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ لبیک. میں حاضر ہوں، میرے لیے جو حکم ارشاد ہو. لبیک. ورنہ اگر بے باکی ہے، ضرورت ہے، کلام کرنا ہے، تو پھر جاؤ اس دور کو یاد کرو جب تم عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس عورت کو مقام دیا ہی اسلام نے. خاص اس سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. نیور، پاسبل نہیں ہے. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی. کوئی عزت نہیں تھی. اس کی کوڑے کا ڈھیر بنا کے رکھا ہوا تھا اس قوموں نے. اس کو کوئی عزت نہیں تھی. ارے باپ مرتا تھا، بیٹا ماں پر قبضہ کر لیتا تھا. یار کیا عزت تھی اس کی؟ کیا بہن کی عزت تھی؟ کیا بیٹی کی عزت تھی؟ زندہ دفن کرتے تھے زمین کے اندر. بھول گئی عورتوں؟ تمہیں اسلام نے بچایا ہے، تمہیں اسلام نے مقام دیا ہے. وراثت میں اسلام نے تمہارا حصہ دیا ہے. اسلام نے تمہاری گواہیوں کی بنیاد رکھی ہے. اسلام نے تمہارے حقوق رکھے ہیں. اسلام نے کہا ہے کہ ماں یہ ہے، بہن یہ ہے، بیوی یہ ہے، بیٹی یہ ہے. تمہیں اسلام نے بچایا ہے. تمہیں اسلام نے بچایا ہے. تمہاری عزت کو، تمہاری زندگی کو، تمہاری عفت کو، تمہارے نام کو، تمہارے مقام کو اسلام نے بچایا ہے. اس اسلام کے نام پر اپنی نفس، اپنی خواہشات اور اپنی سوچوں کو قربان کر دو. خلاص، دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. میرا اسلام میرا اسلام ہے، میرا دین ہے. الحمدللہ میرا اس پر ایمان ہے. اس سے بہتر دین نہیں، اس سے بہتر مذہب نہیں ہے اسلام. ان دین عند اللہ الاسلام. اتنی زیادہ بے باکی یار اس دور میں کہ مطلب اسلام نے جو عورتوں کے لیے جو ایک پرنسپلز بیان کیے، اصول بیان کیے، اس پر انگلی اٹھانا، اس پر کلام کرنا، ایسی تعلیم پر تف ہے، تھو ہے ایسی تعلیم کے اوپر. تھو ایسی تعلیم کے اوپر، ایسی سوچ کے اوپر، ایسے خیالات کے اوپر تھو ہے. جو اسلام پر اٹھے، اس کے اعتراض پر اٹھے، وہ بھی مسلمان کہلانے والا، ایمان لانے والا، قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لانے والا، حدیث پر ایمان لانے والا، وہ اعتراض کرے. اعتراض نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ لبیک. اسلامی بہنیں اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں، کسی غیر محرم تک آپ کی آواز نہیں جائے کہ یہ بھی اسلام کا حکم ہے. یہ بھی اسلام کا حکم ہے. کیا ہے؟ لبیک. تم اپنی آواز کو غیر محرم سے بچاؤ اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے. میرا رب، میرا اسلام، میرا دین تمہیں غیر مردوں کے تصرف اور غیر مردوں کی بے غیرتی سے بچائے گا. تم خود کو بچاؤ تو صحیح. تم خود کو اسلام کے دامن میں دو تو صحیح. ایک مرتبہ اسلام کے دامن میں تم چپ تو جاؤ، اسلام تمہیں اوباش نظروں سے بچائے گا. تمہاری اسلام حفاظت کرے گا. تم ہی اسلام کی جو حفاظت کی چادر ہے اس کو پھاڑ کر جب تم ہی بازار میں آؤ گی پھر کہتی ہو کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسلام نے تمہیں اپنی چادر میں چھپایا ہے، اپنے احکام کی چادر میں چھپایا ہے. اس کی چادر میں چھپی رہو، اسلام تمہیں بچا کر لے جائے گا. اس کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں نظر آتا. ان ایک ہی دین ہے، دین اسلام، جو اس طرح تمہیں تحفظ دے رہا ہے. تو شوہر کی بات کرنے جا رہا ہوں. پہلے چند حدیثیں سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی. ایک اور حدیث پاک ہے اور بہت ہی اہم ترین حدیث ہے یہ.
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے. اس حدیث پاک کا جو مطلب محدثین نے بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کے فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے. کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو اب ہے یہ کہ شوہر کے حقوق، اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں. اب میں آ رہا ہوں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ان مدنی پھولوں کو دل کے مدنی گلدستے میں جو سجائیں گی ان کا گھر امن کا گہوارہ، امن کا گلشن اور مدینہ مدینہ ہوگا. جو سب سے پہلا ایک اصول ہے مدنی پھول ہے وہ یہ کہ عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اب یہاں شوہر کے لیے کچھ ایک دو باتیں میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی امی کو، آپ کی زوجہ کو، آپ کی بیوی کو شریعت نے کب اور کس طرح گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ تو اب آپ کی محکوم ہو گئی نا، انڈر سپرویژن ہے آپ کی. وہ اس کو کہہ دیا گیا تمہیں شوہر گھر سے نکلنے کا جب منع کرے تو مت نکلو، اجازت دے تو جاؤ. اب اجازت دے شوہر، اگر شوہر بے پردگی کروائے گا، بے غیرتی کروائے گا، بے حیائی کروائے گا اور اس طرح کی اس کی بے شرمی کی عادتیں ہوں گی تو ظاہر ہے ایسا مرد دیوس ہے جو حیائی نہیں کھاتا اپنے اہل پر، تو دیوس پر جنت حرام ہے. جہاں جہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ شوہر کی یہ بات ماننی ہے تو اب اس میں یہ لازمی ہے کہ وہ بات احکام شریعت کے مطابق ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جو بات ٹکرائے گی وہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شوہر کی بات ماننے کا حکم بھی ہمیں شریعت نے دیا ہے. شریعت سب سے فائق ہے. تو اب اس کے لیے اب یہ بات آئی کہ پہلے عورت یہ بھی سیکھے کہ اس کے شریعت کے احکام اس کے ذات کے بارے میں بھی کیا ہیں، کہ اس سے اگر شوہر ایک ایسے کام کا کہتا ہے کہ جس کا شریعت اس کو منع کیا ہے، اب وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی. کیونکہ شوہر کی بات یا ماں باپ کی بات، کسی بھی مخلوق کی بات اسی وقت مانیے جب وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے. اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے اگر وہ بات ٹکراتی ہے تو وہ بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ماننے کا حکم ہی نہیں ہے. تو ماں باپ ہوں یا شوہر ہوں، جن کو بھی یہ منصب حاصل ہے، جو مدنی چینل پر اس وقت مجھے سن رہے ہیں، جس کو یہ منصب حاصل ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ ان کی بات مانو، جن کو یہ منصب حاصل ہے، استاذ ہے، پیر ہے، ماں باپ ہیں، شوہر ہے، اس طرح جو بھی مطلب کہ ایک کیٹیگری آتی ہے جس کے اوپر یہ ان کو یہ مقام شریعت نے دیا ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ اس کی بات مانو، شریعت نے کہا ہے کہ جناب اس کو فالو کرو، شریعت نے کہا ہے کہ ان کو راضی رکھو. اب وہ دیکھیں کہ تمہیں یہ جو مقام ملا، آپ کو یہ مرتبہ ملا، وہ شریعت نے دیا ہے. آپ کو یہ مقام، یہ اسٹیٹس، یہ بلندی شریعت نے دی ہے. آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ شریعت کو چھوڑ کر اس سے بات منوانے کے لیے کہتے ہو کہ میری بات مانو. نہیں، آپ کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب آپ شریعت کے مطابق کہیں گے کہ ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ آپ کی بات مانیں. ہم شریعت کی ہر بات مانیں گے اللہ کی رحمت سے. ہم نے لبیک کہی ہے شریعت کے احکام کو کہ میں حاضر ہوں، مجھے جو شریعت کہے گی میں رب کی رحمت سے وہ بات مانوں گا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے. اسلام کی بات ماننی ہے، قرآن کی بات ماننی ہے، حدیث کی بات ماننی ہے، جو اسلام اور شریعت کی باتیں ماننی ہے. اسی نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کی بات مانوں، میں اس کی بات مانوں، میں اس کی رضا رکھوں، میں اس کو راضی رکھوں، اس کو ناراض نہیں کروں، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. یہ سارے حقوق کی پوری کی پوری باؤنڈری مجھے شریعت نے باندھ کر دی ہے. میں شریعت کا پابند ہوں. مجھے شریعت جس کا پابند کرے گی میں اس کا پابند ہوں. شریعت نے مجھے جس کا پابند کیا ہے میں اس کا پابند ہوں.
اور انشاءاللہ اسی حد تک پابند ہوں جس حد تک مجھے شریعت نے کیا ہے. تو بات ہے اس کی جس کو شریعت نے یہ مقام دیا ہے، چاہے ذمہ دار ہے، نگران ہے، بڑے سے بڑا کوئی بھی منصب ہے جس کے اوپر یہ ہے کہ جناب اس کی بات مانو، جس کے لیے کہا گیا، اس پر ہی تو وہ اپنے اندر وہ فیل محسوس کر رہا ہے کہ میری بات مانی جائے گی نا، میری بات کیوں نہیں مانتے ہو تم. یہ جذبہ آپ کو کیسے آیا؟ یہ فیلنگز آپ کو کیسے آئی ہے؟ باپ کو ہے، ماں کو ہے، شوہر کو ہے، بڑے بھائی کو ہے، خالہ کو ہے، جس کو بھی یہ فیلنگز ہے کہ یار میری بات مانو، مجھے ناراض مت کرو. تو آپ کو یہ فیلنگز کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شریعت نے اس کو کہا ہے کہ یہ آپ کی بات مانے. یہی ہے نا، اس کے علاوہ کیا کانسیپٹ ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ یہ آپ کی بات مانے، تو آپ اس کو بات بھی وہی کرو نا جو شریعت کہتی ہے. اب اگر وہ بات نہیں مانتا تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بات سیکھے کہ اس کو بیوی کو کس بات کا حکم دینا ہے، کس بات سے منع کرنا ہے، کہاں جانے دینا ہے، کہاں نہیں جانے دینا. یہ تو شوہر کے لیے تو بیسک چیز ہے نا. اب عورت کو کہا گیا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نہ نکلے. اب عورت بیوی ایسی ہونی چاہیے جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نہ نکلے. بیوی کو کیسا ہونا چاہیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے. شوہر کی غیر موجودگی میں عورت تو فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال اور سامان کی حفاظت کرے، اور بغیر شوہر کی اجازت کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے، نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے. یہ اس پر لازم ہے، یہ اس کے حقوق وہ ذمہ داریوں میں شامل ہے عورت کی. اچھا، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. اب گھر کو سکون کا، امن کا، پیار کا گہوارہ بنانا چاہتی ہو نا. جو اسلامی بہنیں اس وقت اس بات کی کہ نالا کہ کیا کروں، میرا گھر ہی صحیح نہیں چل رہا، مانتے نہیں ہے کوئی بات کو، لڑائی جھگڑا. میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نا، آپ کو حل بتا رہا ہوں. اس مدنی حل کی طرف آ جاؤ، آپ کا گھر مثالی گھر ہوگا. اللہ نے چاہا تو لوگ آپ کو گھر کو دیکھ رش کریں گے. یعنی جو چیز شوہر کو پسند نہیں ہے وہ ہرگز نہ کرے. اب شوہر کو کیا پسند نہیں ہے یہ غور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. سونے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، باتوں کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، انداز کے حوالے سے شوہر کو کیا پسند ہے، آپ کی ذمہ داری ہے وہ کام کریں تاکہ شوہر کی رغبت آپ کی طرف رہے. جس کو صفائی ستھرائی بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی آیا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، خاص طور پر دھیان رکھے، میلی کچیلی بو آتی ہو اور بالکل وہ اجڑی سی نہ رہے. یہ یاد رکھیے گا میری اسلامی بہنیں، اس بات کو یاد رکھیں. یوں سمجھے کہ آپ کا ایک بھائی ہے جو آپ کو یہ مطلب مدنی پھول دے رہا ہے کہ میری بہن ان مدنی پھول پر عمل کرے گی تو اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے گی. ایک آپ کا بھائی ہے جو آپ کو مدنی پھول دے رہا ہے. اگر آپ یہ سوچو کہ یہ بھی ایک مرد ہے نا، بات تو یہی کرے گا نا، تو میں بات وہ بات کروں جو بات آپ کے اور میرے شریعت کے حکم کے مطابق نہیں، آپ مت ماننا. کوئی تو پیغام پہنچائے گا نا. اگر آپ کو آپ کے والد نے بھی کوئی بات بتائی ہوگی کہ بیٹی یوں رہنا تو وہ بھی تو مرد ہی ہے. مادت کہتا ماں سے توقع تھوڑی بہت یہاں مائنس ہو جاتی ہے، ماں تھوڑا نیگیٹو بات رکھ دیتی ہے، باپ بہت کم ایسی حرکت کرتا ہے. وہ مرد ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں زیادہ عقل عطا کی ہے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنے وہ انداز سے شوہر کا دل خوش کر دے. اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ اس قسم کو پوری کر دے. اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے. یہ عورت کے اوصاف، بیوی کے اوصاف کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا مضبوط تعلق ہے کہ ساری عمر اس بندھن میں اس کو بند کر رہنا ہے. اس کا دل تھوڑی جائے گا کہ میں فارغ کر دی جاؤں.
میں گھر چلی جاؤں، ماں کے گھر جا کے دوبارہ بیٹھ جاؤں، میرا گھر اجڑ جائے، میرا گھر ٹوٹ جائے، کبھی عورت نہیں چاہے گی۔ لہذا جب ان دونوں میں اتحاد، اتفاق ہو، ملاپ ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ان دونوں میں نا اتفاقی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو میں آپ کو نعمت کی طرف بلا رہا ہوں، مصیبت سے بچا رہا ہوں۔ اس وقت ہزاروں گھر اس جھگڑے میں، بچے اس پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں بچے، کہ جب ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، نا اتفاقی کرتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، آپس میں پیار اور محبت کا انداز اختیار نہیں کرتے، تو بچہ اس اثر کو قبول کرتا ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی باپ کی غلطی دیکھتا ہے، کبھی ماں کی غلطی دیکھتا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ میرا باپ درست ہے کہ میری ماں درست ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے دل میں نہ باپ کا وہ مقام بنتا ہے، نہ ماں کی وہ عزت بنتی ہے، کیونکہ کبھی وہ ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں میرے ابو کے ساتھ کیوں اتنی بدتمیزی کر رہی ہے، میرے ابو کا کیا قصور ہے۔ جب وہ یہ بات جانتا ہے کہ میری ماں کا کام ہے کہ میرے ابو کے آگے وہ اپنے سر کو جھکا کر رکھے، اپنی آواز کو پست رکھے، اپنے شوہر کو راضی کرے، اگر اس کو چار باتیں پتہ ہیں تو وہ زیادہ فیل کرے گا۔ بھلے ماں کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ماں کا اثر پڑ رہا ہے وہ اچھا نہیں پڑ رہا۔ اگر اسی طرح وہ باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ زیادتی کر رہا ہے ماں کے ساتھ، اور ماں کو معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے باپ کی؟ نہیں، وہ اگر ڈر، وہ خوف ہے، وہ دیکھ رہا ہے جب یہ ماں کا یہ حال کرتا ہے تو میں کیا حال کرے، میں تو اتنا سا ہوں، ایک تھپڑ مارے گا میرے دانت، میری بتیسی نکال کے باہر رکھ دے گا۔ اس کو تو وہ ڈر لگا ہے، خوف ہے، مگر دل میں اس کی باپ کی عزت اور باپ کا مقام اور باپ کا مرتبہ نہیں رہے گا، بدقسمتی سے۔ تو دونوں کا جو فساد ہے، دونوں کے جو جھگڑے ہیں نا، اس سے اس کا گھر بہت افیکٹڈ ہو رہا ہے، آنے والی نسل برباد ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر اتفاق اور محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا میں سب سے پہلے یہ بیان کر رہا ہوں کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محکوم ہے، یہ انڈر دی گئی ہے، یہ تحت رکھی گئی ہے، ماں تحت ہے۔ فوق اوپر کہتے ہیں، تحت نیچے کہتے ہیں، ماں تحت نیچے، مرد کو فوقیت دی گئی ہے۔ تو تم زمین بن جاؤ، انشاءاللہ وہ سائبان بنے گا۔ تم زمین بن جاؤ، وہ انشاءاللہ تم پر بادلوں کی طرح، سائبان کی طرح تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ وہ ہر وقت اور حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے، اس کے اشاروں پر چلتی رہے، اپنے شوہر کے مزاج کو پہچانے، جیسا میں پہلے بیان کیا کہ اس کو پسند کیا ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کا شوق کیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اسی طرح کبھی بھی اپنے شوہر کو جلی کٹی باتیں نہ سنائے، کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا کر بولے نہیں، اس کی باتوں کو کڑوا تیکھا جواب کبھی بھی نہ دے، نہ کبھی تانا مارے اپنے شوہر کو، نہ کبھی کوسنے دے، نہ کبھی عیب لگائے، نہ اس کے خاندان میں، نہ اس کی ماں میں، نہ شوہر کے باپ میں، نہ اس کے بھائی بہن میں کوئی ایسی برائی نکالے، نہ کوئی ایسے مزاج سے یا ایسے چیچڑے پن سے یہ بات کرے کہ جس سے کہ مطلب اس کے شوہر کو لگے کہ یار کیا یہ مطلب کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ یعنی یہ بعض عورتیں ہوتی ہیں، مصیبت آ گئی، پتہ نہیں میرے باپ نے کس الو کے پلے باندھ دیا، خدا کا خوف کرو، تم اپنے شوہر کو الو بولتی ہو۔ تو یہ تو اتنا آپ کے والد کے اوپر ہے کہ اس کو پہچان نہیں تھی کہ انسان کون ہے، الو کون ہے۔ کس مصیبت میں آ گئی، بھاڑ میں ڈالا میرے باپ نے مجھے، پتہ نہیں کہاں کن جانوروں میں شادی کر دی ہے میرے باپ نے میری۔ اب ایسی باتیں کر کے آپ بولو کہ میرا گھر امن کا گہوارہ رہے گا، تو خود تو جانور بول کے جنگل میں آ رہی ہو۔ پھر وہاں جنگل کا قانون چلتا ہے تو کہتی ہو کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایسی زبان چلاتی کیوں آپ؟ کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ۔ اب آپ کرو شوہر کی غیبت، آپ کرو اس کی بہن کی غیبت، آپ کرو اس کی ماں کی غیبت، آپ کرو اس کے بھائی کی غیبت، وہ آئے تو کرو بچوں کی غیبت، آئے تو کرے پڑوسیوں کی غیبت، آئے تو کرے اس کے مطلب کہ رشتہ داروں کی غیبت۔ اب اگر وہ اس نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوگا، اب اس کے دل میں آپ صحیح بتائیں، آپ کا عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا کہاں سے بیٹھے گی یار؟ کہہ رہی ہے عورت ہے، کون ہے یار؟ اس کو گناہ کے سوا کوئی کام آتا ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو غیبت
جب دیکھو تہمت، جب دیکھو بہتان، جب دیکھو لگائے بجھائی، جب دیکھو مطلب چڑچڑاپن، جب دیکھو غصہ اس کی ناک کے اوپر. آپ بتاؤ یار یہ کیا کرے گا یار، کدھر جا کر سر مارے گا؟ تو شوہر تو گھر آئے تو بیوی کا مسکراتا ہوا ہنستا ہوا چہرہ دیکھے، ایک مطلب کہ اس کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. میں آپ کو مدنی میری اسلامی بہنوں، تمہارا بھائی تمہیں مدنی پھول دے رہا ہے. وہ کتنا پاگل ہوگا، وہ کتنا بے وقوف ہوگا جو اس انداز کے باوجود بھی اگر وہ بے باکی کرتا ہے یا گھر میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے تو اس کے دن بہت تھوڑے ہوں گے. اور یہ جو مشہور قول ہے، اس قول کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے. اب صبر کرو تو صحیح، تو میٹھا پھل ملے گا نا. صبر ہی نہیں کرتے بولتے پھل ملے گا، پھل کہاں سے ملے گا؟ اپنے پاؤں تلے پھلوں کو کچلو گی، خود اپنے گھر کا پھل برباد کرو گی، اپنے گھر کا سکون برباد کرو گی، پھر کہو گی کہ صبر ہے کہاں؟ صبر تو چپ رہنے کا نام ہے. چپ ہو جاؤ، گنگ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہو. وہ قلبوں کو پھیرنے والا ہے. وہ آپ کے شوہر کو، آپ کی ساس کے، آپ کے سسر کے اور دیگر لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف پھیرنا اس کے دست قدرت میں ہے. آپ اس کو راضی کرو. اس کی شریعت نے جو شوہر کے حقوق ادا کرنے کا فرمایا، جو اخلاقی کردار سسرال میں اور سسرال والوں کے ساتھ ادا کرنے کا شریعت نے آپ کو حکم دیا، آپ پہلے سب کو چھوڑو. سب سے پہلے اپنا پوسٹ مارٹم کریں، سب سے پہلے اپنا کردار کا جائزہ لیں کہ مجھے جو میری شریعت نے فرمایا کہ شوہر کے ساتھ یوں رہو، کیا میں ہوں؟ بچوں کے ساتھ یوں رہو، کیا میں ہوں؟ سسرال میں یوں رہو، کیا میں ہوں؟ اگر آپ پہلے اپنا جائزہ لے لیجئے، پلیز میری بات کو سمجھیے اسلامی بہنوں، پہلے اپنا جائزہ لیں کیا میں یہ ہوں جس طرح مجھے شریعت نے کہا ہے؟ اگر میں نہیں ہوں تو مجھے وہ چیز کیسے ملے گی جو میں چاہتی ہوں؟ آپ وہ عمل کریں جو شریعت چاہتا ہے، جو شریعت کے حکم ہے. میرے رب کی رحمت سے آپ کو وہ چیز ملے گی جو آپ چاہتی ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو. آپ یہ چاہو کہ میرا شوہر میرے انڈر میں رہے، میرا شوہر دب کر رہے، میں جو بولوں یوں کرے، میں ہوں کہوں تو شوہر ہوں ہو جائے، میں آنکھیں دکھاؤں تو شوہر کی آنکھیں نیچے ہو جائیں، اگر یہ ہے تو ڈرو اس چیز سے کہ شوہر تمہارے شر سے ڈر رہا ہے. ڈرو اس چیز سے، شوہر تمہارے شر سے ڈر رہا ہے. اس کے بعد تمہارا شر ہے. تم اچھی عورت نہیں ہو جو شوہر تم سے ڈرتا ہو. جس سے شوہر ڈرے وہ عورت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے یار، ناممکن ہے کہ وہ عورت شریف ہو، وہ بیوی شریف ہو جس سے شوہر ڈرتا ہو، بلکہ وہ بیوی شریف ہے جو شوہر سے ڈرے گی. میں یہ نہیں کہتا جو بیوی کو ڈرائے گا وہ شوہر شریف ہوگا، میں یہ نہیں کہتا. یہاں میں نے جو دو باتیں کی ہیں اس باتوں کو سمجھو آپ، کہ اگر بیوی ڈرتی ہے شوہر سے اور اس کا حق ادا کرتی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت شریف ہے، کہ یہ انڈر رہنا اس کو آتا ہے. اور اگر واقعی شوہر ڈرتا ہے بیوی سے، اب وہ شوہر ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے، کس لیے ڈرتا ہے، یہ بحث بات کی ہے. اگر ڈرتا ہے اس کے مزاج سے، اس کے چیچڑے پن سے، اس کی معاذاللہ گالیاں دینے سے، اس کے غصے کرنے سے، گھر کا نظام برباد کر دینے سے، بس ڈرتا ہے کہ یار چلو چپ رہو یار، چھوڑو یار، کیا اس کو منہ لگانا، بولوں گا تو یہ 10 باتیں اور سامنے سنائے گی اور الٹا اپنا سکون برباد کرے گی. ویسے تھکا آ رہا ہوتا ہوں، گھر کے ٹینشن الگ، تو باہر کے ٹینشن الگ، کاروبار کے ٹینشن الگ، قرضوں کے ٹینشن الگ، یہ دھوپ الگ، یہ پیاس الگ، یہ سیٹھ کی باتیں الگ، یہ الگ وہ الگ، 10 قسم کی پنچات ہوتی ہے. چھوڑو یار، کان میں روئی ڈالو، سو جاؤ. اگر یہ مزاج شوہر نے اختیار کر لیا آپ کی وجہ سے، تو اب سوچو یار یہ عورت کیسے اچھی ہو سکتی ہے جس کا شوہر اس کے شر سے ڈرتا ہو. یہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میں یہ نہیں کہتا اگر کوئی کہے کہ جناب اس کے باپ نے اس کو یہ سکھایا، نہیں، ماں باپ کبھی بچوں کو یہ ایسی تعلیم کیوں دیں گے؟ آپ کا مزاج خراب ہے، آپ کی فطرت میں یہ خرابی ہے، آپ کے نیچر میں یہ خرابی ہے، آپ کا باپ بھی تنگ ہے اس سے. کوئی باپ نہیں چاہتا، کوئی ماں ایسے نہیں چاہے گی کہ بیٹی گھر اجاڑ کر واپس آ جائے. وہ بھی جب دیکھیں گے کہ یار، تو یہ کہیں گے یار ہمارا داماد شریف ہے. یقین مانے یہی ہوگا، داماد شریف ہے، داماد شریف آدمی ہے. کبھی کبھی باپ کی ہمت آ جائے گی تو شاید یہ کہہ دے گا بیٹی تیرا شوہر بہت شریف ہے جو تیرے کو برداشت کر رہا ہے. یہ باپ، یہ بھی ہمت آئے گی باپ کے اندر، کیونکہ تم بیٹی بھی ایسی ہو کہ باپ بھی ڈرتا ہے. یہ بولے گے میں خراب ہوں، میرا باپ بھی مجھے خراب بولتا ہے. تو
مطلب غور کرو، شرم کرو. تمہارا باپ بھی تم کو خراب بولتا ہے، تمہاری ماں بھی تم کو خراب بولتی ہے، تمہارا شوہر بھی تم سے ڈرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو بیٹا بھی پکڑتا، ماں اب چپ بھی ہو جا، کتنا بولے گی میرے باپ کو. اب آپ بتاؤ یار یہ عورت کیسے شریف ہو سکتی ہے؟ شریف عورت کیسے بولے گی یار؟ وہ تو چپ رہے گی، وہ تو اس کا کفر مدینہ ہوگا، بس کفر مدینہ، کفر مدینہ. یہ زبان کا کفر مدینہ. جو میرے امیر علیہ سنت ہے وہ ایک نے آ کر کہا کہ جب وہ بیوی کی شکایت، وہ عورت کی شکایت تھی کہ جناب بچوں کے حوالے سے تھا نا کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں اور گھر کا نظام یوں ہے، گھر کا نظام یوں ہے، تو کوئی تعویذ چاہیے. تو امیر علیہ سنت نے یہ ایک مطلب ایک علمی لطیفہ سمجھے، ایک چٹکلا ہے، یہ ایک تعویذ دیا کہ یہ عورت کو بولو کہ جب بھی غصہ ہے نا تو اس کو دانت میں رکھ کے دبائے، بس جتنا غصہ زیادہ اتنا دبائے. یہ تعویذ ہے، یعنی کہ وہ چپ رہے. وہ چپ رہے گی، چپ رہے سنتا موتی ملسن، چپ رہتا موتی ملسن، صبر کرے تو ہیرے. چپ رہو تو موتی ملیں گے، صبر کرو تو ہیرے ملیں گے. چپ رہے تو موتی ملسن، صبر کرے تو ہیرے. پاگلا واگو لولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو جو یہ پاگلی تو کہتے ہیں اس کو، جو شور کو کاٹتی ہو، بچوں کو کاٹتی ہو، باپ سمجھا تو باپ کو کاٹتی ہو، ماں سمجھا تو ماں کو کاٹتی ہو، یہ سب کو جو کاٹتی ہو تو اس کو کیا بولو گے؟ آپ بتاؤ، چلو اسلامی بہنیں آپ بتاؤ. یہ جو ہر جگہ یہ کرتی ہے اس کو کیا؟ پڑوسی تو وہ پڑوسی کو کاٹتی ہو، کامے والی ماسی ہے تو اس کو کاٹتی ہو. یہ کس کی حرکت ہوتی ہے؟ اچھی عورتیں ہوتی ہے، شریف ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، پارسا ہوتی ہے، متقی ہوتی ہے، قسمیں کھاتے ہیں اس کی شرافت اور اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری کی لوگ کہ جناب یہ عورت ہے جو سب سے اچھی عورت ہے. پڑوسی آپ سے تنگ، ماں آپ سے تنگ، باپ آپ سے تنگ، شوہر آپ سے تنگ، اولاد تک تنگ ہوتی ہے. بس ابا کو کبھی کبھی باپ بیٹا سمجھے گا، ابا ابو آپ ہی چپ، آپ تو امی کو جانتے ہو. اب یہ جملہ ماں کو مار نہیں ڈالے یار کہ آپ تو امی کو جانتے ہو، آپ چپ ہو جاؤ یار. کتنا مطلب یار یہ تو ختم ہے نا ادھر کہ بیٹا جا کے باپ کو سمجھا رہا ابو آپ چپ ہو جاؤ، آپ تو امی کو جانتے ہو، آپ چپ ہو جاؤ. اب یہ تو مطلب باپ کا تو 12 سن خون بھر رہا ہے. اچھا وہ ماں ایسی ہے کہ اس کا خون جل بھی نہیں رہا ہے. میرے سامنے باپ کو یہ سمجھا رہا ہے تو، اور الٹو دو مارے گی اس کو. وہ بیٹا وہ بیچارہ وہ تو مرد ہے یار، آپ کو پتہ نہیں مرد کیا کر سکتا ہے. شریف مرد ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی بدتمیزی برداشت کر رہا ہے. سب نہیں ہوتی مگر ہوتی ہیں ایسی عورتیں. مین کردار بیوی کا ہے، گھر کو امن کا سکون کا گہوارہ بنانے میں مین کریکٹر، مین کردار عورت کا. یہ مطالعہ کر کے یہی چیز سامنے آتی ہے. اور مرد کو تو کہہ دیا گیا کہ یہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس کے ٹیڑھے پن پہ گزارا کر، سیدھی کرنے جائے گا ٹوٹ جائے گی، اس کا ٹوٹنا طلاق ہے. نادان ہے وہ شور جو خالی خالی الجھتا ہے، بیکار الجھتا ہے. جہاں شریعت تو اس کو جو تاکیدات کی ہے وہ اس پر عمل کرے. البتہ جلی کٹی نہ سنائے، تانے نہ دے، طنز و تنقید نہ کرے، نہ اس کی شکل میں، نہ اس کی صورت میں، نہ اس کی سیرت میں. اگر سمجھانے کی، کہیں شریعت کی بات سمجھانے کی بھی وقت آئے تو انتہائی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ میرا شوہر ہے، مجھے میرے رب نے اس کے ماتحت کیا ہے، آپ کو کسی اور نے نہیں کیا اس کے ماتحت. آپ رب کے حکم کو بھی بسے پشت ڈال دیتی ہیں. رب نے اس کے ماتحت کیا. یار کسی دنیا کی طاقت نے آپ کو اس کے ماتحت نہیں کیا، کسی ملک کی قانون نے آپ کو اس کے ماتحت نہیں کیا، کسی ملک کی کانسٹیٹیوشن نے آپ کو اس کو ماتحت نہیں کیا. کانسٹیٹیوشن آف اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ انڈر سپرویژن ہسبینڈ ہیں. یو آر انڈر سپرویژن ہسبینڈ، کہ آپ شوہر کے انڈر سپرویژن ہے، یہ آپ کا افسر ہے. تو اب کیسے بڑے سے بات کی جاتی ہے، افسر سے یا گھر کے بڑے سے کیسے بات کی جاتی ہے، اس کو آپ نے غور کرنا ہے. اچھا اب ایک اور اہم ترین بات کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بیوی کو خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر
ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر. ابے تیرے کا پلے بند گئی, کچھ پیسے بھی تو کما کر لا. زیور کے خرچے آپ منہ پھاڑو, میک اپ کے خرچوں پر آپ منہ پھاڑو, بیوٹی پارلر خرچوں پر آپ منہ پھاڑو, کہیں شادی پڑوس میں, کہیں شادی خاندان میں, کہیں شادی رشتہ دار میں, تو اس کے لیے ہر دفعہ نئے کپڑے پر آپ منہ پھاڑو. آج سردی کی لونیں آئی ہیں تو وہ سردی کی لونیں چاہیے, تو گرمی کی ہے تو گرمی کی لونیں چاہیے, اب پرنٹڈ آئی تو پرنٹڈ لون چاہیے, تو اب وہ جیومیٹریکل ڈیزائن کی لون آئی تو وہ چاہیے, تو دوپٹہ یوں چاہیے, تو میچنگ یوں چاہیے, تو فلاں یوں چاہیے, تو پٹی یوں بنی ہوئی ہونی چاہیے, تو ڈیزائن یوں بنی ہوئی ہونی چاہیے. ارے کیا ہو گئے, شوہر کی جو آمدنی اس پہ گزارا کرو نا. لپسٹک یوں تبدیل ہو گئی, نین پلس یوں تبدیل ہو گئی, تو جناب فلاں میک اپ یوں تبدیل ہو گئی, اب تو یوں پاؤڈر آتا ہے, اب تو یہ میک اپ آتا ہے. اب عورت بنو اور عورت بن کے رہو. جو اسلام نے جس طرح رہنے کا کہا یہ رہو, بناؤ سنگار کرو. کس سے منع کے؟ شوہر کے لیے کرو نا. جو شریعت نے کہا میں اس کا کہہ رہا کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر کے رکھے, میلی کچیلی نہ رہے. تو شوہر کے لیے بناؤ سنگار ہے نا, شوہر کے لیے بننا سنورنا ہے. اور یہاں شوہر کے علاوہ سب کے لیے بننا سنورنا ہے. شوہر کے لیے بننا سنورنا ہے, اس کے لیے کیا بنوں گی صبر ہوگی, یہ تو شوہر ہے. اس کے لیے کیا بننا سنورنا ہے, اس کے لیے بننا سنورنا تو شادی کے دن بن سنور کر آ گئی تھی, ختم ہو گئی بات. اس کے لیے کوئی بننا سنورنا ہوتا ہے؟ شوہر کے لیے ہی بننا سنورنا ہے, اس کے علاوہ کے لیے بننا سنورنا کیسا؟ اسی کے لیے تو بناؤ سنگار ہے, اسی کو تو اچھا لگانا ہے, باقی تو پردہ کرنا ہے, باقی آگے لو پردہ کرنا ہے, اسی کے آگے بننا سنورنا ہے. موٹی سی بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی میری اسلامی بہنوں کو یہ بات. تو ایسی فرمائش ہرگز نہ کرے جس پر وہ تکلیف میں آ جائے, اس کو سود لینا پڑے, اس کو رشوت لینی پڑے, اس کو چوری کرنی پڑے, اس کو ڈاکہ ڈالنا پڑے, اس کو بدعنوانی کرنی پڑے, اس کو ظلم کرنا پڑے. بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہیں, پیٹ پالنے کے لیے یہ نہیں کرنا پڑتا معذرت کے ساتھ, یہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. پیٹ تو جتنی چیز سے بھر جاتا ہے نا, وہ اللہ کی رحمت ہے, سب کو مل ہی رہا ہے, اللہ کی رحمت ہے. زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ہمیں تو تباہ برباد کیا ہماری بیجا خواہشوں نے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے, کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے. ہاں اگر شوہر خود پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں, ہاں تو مزہ آئے گا, کیا لاؤں. یہ بھی کبھی کبھی شوہر پوچھتا ہے بعد اگر کیا لاؤں, تو خوش کتنی ہوگی عورت. وہ بار بار عورت ہی کہتی رہی یہ لے کر آ جاؤ, یہ لے کر آ جاؤ, کہاں آیا, پھنس گیا یار. تو شوہر خود پوچھے کہ بتاؤ آج میں تیرے لیے کیا لاؤں, تو کتنا آپ کا صبر ہوگا. اور اس دن مانگ کر آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی شوہر کے کہنے سے آپ کو خوشی ہوگی. کہ جب آپ کو شوہر کہے گا کہ بتاؤ میں کیا لاؤں, تو اب آج آیا ہے ہاتھ میں, آج پوچھا کیا لاؤں, یہ لے کر آ جاؤ, یہ بھی لے کر آ جاؤ, یہ بھی لے کر آ جاؤ, تو بس وہ کہے گا میں تو مزاق کر رہا تھا. کیا بولے گا یہ؟ تو اس میں بھی ہمارے بزرگوں نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر شوہر پوچھ بھی لینا کیا لاؤں, تب بھی فرمائش شوہر کی حیثیت کے, اس کے مالی پوزیشن کے مطابق کرے. اور اگر وہ کوئی لے آتا ہے, اب اس کو پسند دلائے کہ ہاں آپ جو لائے نا مجھے پسند آیا. کوئی ایسی ترکیب کرے, اتنے برسوں میں ایک بار پوچھا لائے تو یہ کیا لے کر آ گئے, آپ سے تو مہنگا نہیں بیکار ہے. ارے وہ آپ انتظار کرو زندگی بھر کے, کبھی پوچھے گا, کبھی بھول کھائے گا یہ آپ سے پوچھنے کی. خدا کا خوف کرو یار, بیوی یا بیوی بن کے رہو یار, اللہ کی پناہ. یہ ہوا تو ٹھیک ہے, فرمائشوں پر پابندی سے مراد یہ کہ اپنے شوہر کی پوزیشن کے مطابق. واقعی بزرگ نے جو فرمایا نا, میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں, بہت خوبصورت مدنی پھول ہے, فرمائش کرنا بند کر دیں. یعنی یہ ترسے, بعض بیویاں ترستی ہیں کہ شوہر فرمائش کرے کہ آج کیا کھانا ہے, اور کبھی اگر شوہر کہہ دے نا کہ آج یہ پکا کر کھلاؤ, جان مار دے گی وہ پکا کر کھلائے گی. اور بار بار مانگتا رہے تو یہ کھلاؤ یہ کھلاؤ, تو وہ بولے کہ ہوٹل ہی کھول لو آپ. تو یہ
بار بار کا کہنا، بار بار کی فرمائشیں، پھر بار بار کا سمجھانا، یہ بار بار جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آدمی کو اکتا دیتی ہے. کبھی کبھی ہونا چاہیے. بہت پیارا مدنی پھول ایک اور آیا کہ اگر شوہر کو عورت کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو عورت کو لازم ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے. جب شوہر کو غصہ، خاموش ہو جائے، وہ سامنے نہ بولے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر قصور شوہر ہی کا ہے، بیوی کو کوئی قصور نہیں ہے، شوہر ہی کا قصور ہے نا، تب بھی بیوی کا یہ کام ہے، اس کے اخلاق کی اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا یہ کام ہے کہ اپنے ناراض اور غصے میں آئے ہوئے شوہر کو منائے. اس وقت تو چپ ہو جائے، کچھ نہ بولے، ہو سکے تو تھوڑی الگ ہو جائے. کہ غصہ آ گیا، اللہ نہ کرے کوئی 19-20 ہو گیا تو چپ ہو جائے، سامنے نہ بولے. غصے میں، غصہ عقل پہ جب غالب آ جاتا ہے نا تو انسان وہ کام کر جاتا ہے کہ بعد میں ندامت ہوتی ہے. پھر عورت بھی پچھتائے گی، شوہر بھی پچھتائے گا بعد میں. پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر یا تو ہمیشہ کی علیحدگی ہے یا پھر گناہ برا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے نادانی نہیں کرنی چاہیے. جب بھی شوہر کو غصہ آ جائے بیوی کو چپ سادھ لینی چاہیے. چپ سادھ کر ایک طرف ہو جائے، کمرے میں چلی جائے، چپ جائے جب یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگے اور منائے. تو غصے میں آئے نا تو وہ چپ ہو جائے اور پھر منائے. یہ نہیں میرا کوئی قصور ہے میں کیوں مناؤں. ارے بھائی آپ کو قصور ہوتا اور اگر آپ مناتی تو کیا کمال کرتی. موٹی سی بات کر رہا ہوں. آپ کا قصور ہے، میں بولتا ہوں معافی مانگو. آپ یہ بولو میرا قصور ہے کہ میں معافی مانگو. بھائی آپ کا قصور ہوتا تو معافی مانگ کر کیا کمال کر لیتی. جس کا قصور ہے وہ معافی مانگ کر کیا کمال کر، اس کا کام یہ معافی مانگے، پاؤں پڑے. جس کا قصور ہے، کمال کیا ہے؟ کمال یہ کہ میرا قصور نہیں ہے پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں. کمال کی طرف آؤ نا. وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ معافی مانگتے، آپ پر لازم تھا کہ معافی مانگتے کہ آپ نے اس کا دل دکھایا، آپ نے اس کی دل آزاری کی، آپ نے اس کی نافرمانی کی ہے. کمال تو یہ ہے کہ نہ میں نے نافرمانی کی، نہ میں نے دل آزاری کی، بلکہ میں نے یہ احساس کیا کہ آخر اس کو غصہ آ گیا، آخر اس کو غلط لگ گیا، خراب لگ گیا، جو بھی ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے میں اسے معافی مانگ رہی ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. رب کو راضی کرنے کے لیے شوہر کو راضی کرو، تمہارا رب بھی راضی ہوگا، تمہارا شوہر بھی راضی ہو جائے گا. رب کو راضی کرو کہ میرے رب کی کس میں رضا ہے، شوہر کی کس اطاعت، کس فرما برداری میں میرے رب کی رضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اسلام کے احکامات کی پابندی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی پر میری اسلامی بہنوں اپنی نظریں گار دو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شوہر میں، آپ کے سسر میں، آپ کی ساس کے، آپ کے پورے سسرال کے دل میں آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ داخل فرما دے گا. ایک مرتبہ میری بات مان کر دیکھ لو. چپ ہو جاؤ، قفل مدینہ لگا، نرم ہو جاؤ، شریف ہو جاؤ اور ظلم سہنے والی بن جاؤ، ظلم کرنے والی مت بنو. شریف جو بھی شریف ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہمیشہ ظلم سہتا ہے. شریف کبھی ظلم نہیں کرتا. جو شریف ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہے وہ شریف نہیں ہو سکتا. مظلوم رہو کہ قیامت کے دن مظلوم کی جیت ہے. اگر اللہ تعالی کی کوئی مشیت، اللہ کی ایسی مرضی کہ زندگی یوں ہی گزارنی ہے تو یوں ہی صحیح. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ میں چلے پاوا. کہ میرے رب نے میری زندگی کا انداز ہی یہ رکھا ہے، میرا مقدر ہی یہی ہے، میری تقدیر ہی یہی ہے، تو اس میں بھی رب سے شکوہ کیسا؟ کہ پیدا رب نے کیا، اس کی مرضی ہے جیسے رکھے. اسے مسلمان پیدا کیا، یہ نعمت کم ہے؟ کروڑوں خوشیاں مال قربان اس ایک نعمت پر کہ ہمیں ایمان کی نعمت نصیب ہوئی ہے. اور اللہ اس پر ہمیں استقامت دے اور ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائے. کیا جب شوہر کی نافرمانی، یہ ظلم و ستم، یہ بے باکی، یہ بے پردگی، یہ بے حیائی، یہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، یہ طہارت کے مسائل پر غور نہ کرنا اور اپنی طہارت، اپنی عفت، اپنی عصمت، اپنی پارسائی کی حفاظت نہ کرنا، کیا جب کہ یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے. شوہر کی دل آزاری ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے.
بے پردگی ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے. آج مسکرا مسکرا کر شوہر کو انڈر پریشر میں رکھ رہا بے پردگی کرنے کو تم اچھا سمجھتی ہو. اللہ ناراض ہو گیا کہ یہی نافرمانی اللہ کی ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. ڈرو خدا سے، ڈرو خدا سے، ڈرو خدا سے. عورتوں خدا سے ڈرو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں باکثرت عورتوں کو دیکھا گیا ہے. ڈرو خدا سے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو، آقا فرماتے ہیں. شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، آقا فرماتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے مولا نے فرمایا ہے. اس کے بعد کیا فرمان لے جاتا ہے؟ اور جو فرمایا درست فرمایا ہے. اب یہ فرمان عورتوں کے لیے ہے. اے اسلامی بہنوں، تم عورتوں میں نہ ہونا. یہ حکم، یہ ارشاد حق 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 ہے کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتوں کی کثرت ہے، یہ حق ہے. یہ لعن تان کرتی ہے، یہ حق ہے. یہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، حق ہے. مردوں کو کہا کہ تم عمر بھر ان کے ساتھ بھلائی کرو، ذرا سی کوئی بات کرو گی تو یہ کہے گی کہ تم نے زندگی میں کیا کیا میرے لیے. یہ حق ہے جو میرے آقا نے فرمایا. ان عورتوں کے یہ اوصاف، عورتوں کی یہ برائیاں جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی، اے میری اسلامی بہنوں، تم ان عورتوں میں مت رہنا، تم ان عورتوں والی مت بننا. تم الگ ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، ان عادتوں سے الگ ہو جاؤ. میرے آقا کے کرم سے جنت پہ چلی جاؤ گی، سرکار کی شفاعت کے صدقے جنت پہ چلی جاؤ گی، خاتون جنت کے صدقے جنت پالو گی. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ان جیسی مت بننا، ان جیسی مت بننا. اور ایسا خاموش، ایسا رہنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے نا، جو میرے مرشد میرے امیر سنت نے ارشاد فرمائی، وہ ہے کفل مدینہ. زبان کا کفل مدینہ لگا لو، بس چپ ہو جاؤ. من سماتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. بہت اتنے لکھی ہوئی ہیں، کیا میں اب کتنی باتیں عرض کروں، میرا وقت ختم ہو گیا. ایک اہم ترین چلے مدنی پھول دے دیتا ہوں کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے گھر کا گھریلو کام کاج خود کر لیا کرے. اس میں ہرگز ذلت و شرم محسوس نہ کرے. بخاری کی شریف کہ بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر مقدس شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. کنویں سے پانی بھر کر اور اپنی مقدس پیٹھ پر مشک لاد کر پانی لایا کرتی تھی. خود ہی چکی چلا کر آٹا بھی پیس لیتی تھی. اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں کبھی کبھی چھالے پڑ جایا کرتے تھے. اسی طرح امیر المومنین سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی روایت میں ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی تھی. یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹلیاں چن چن کر اپنے سر پر لاتی تھی اور گھوڑوں کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھی اور گھوڑوں کی مالش بھی کر لیا کرتی تھی. اب ان کے پیچھے تو آپ چلتی ہو رہے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کنیز ہیں ان کی. جن کی کنیز ہو ان شہزادیوں کا عالم یہ ہے. تو یہ گھر کے کام کاج خود کر لیا کریں. تو اور بھی کئی مدری پھول ہیں میرے پاس، کئی مدری پھول ہیں میرے پاس. اب یہاں جو سب سے اہم سوال جو پیدا ہوگا اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں، حالانکہ میں نے لاکھ شروع میں تمہید باندھی، مقدمہ بیان کی یا وضاحت کی کہ یہ تو سب کچھ ہمارے لیے، کچھ شوہروں کے لیے بھی ہے. تو میرا بیان ہی یہ ہے کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ میری نیت ہے، اے میری اسلامی بہنوں، تمہارا بھائی نیت کر کے بیٹھا ہے کہ جس دن مجھے موقع ملا اسلامی بھائیوں میں، میرا بیان تیار ہے کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. ابھی تو یہ آپ کے لیے کہ ابھی اسلامی بہنیں پردے کی حالت ہے، آج اجتماع ہے ہی آپ کے لیے. تو میں ابھی آپ کو یہ بیان کروں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے تو آپ اور شعر بن جاؤ گی. سنو یہ کیا بولتے، سننا انشاءاللہ کبھی موقع ملے اگر شریعت اجازت دے تو. وہ ایک دن آئے گا، اللہ نے چاہا، مجھے موقع ملا، اللہ نے توفیق دی تو شوہروں میں، مردوں میں بیان کروں گا. میں اس دن اسلامی بھائی ہوں گے، اس وقت بیان کروں گا کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. کہ یہ دو ویل ہیں، یہ دو ویل ہیں. اور اگر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا سمجھ جائے گا کہ آگے کے مقابلے میں پیچھے ویل میں ہوا زیادہ بھری جاتی ہے یا نہیں ہے؟ تو پیچھے کا ویل اس میں ہوا زیادہ بھری جائے گی. تو آپ کے حقوق، آپ ماتحت ہو. اب چونکہ شریعت نے شوہر کو حاکم بنایا ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام آپ کو تو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ادا کرو، یہ ادا کرو، شور کو خالی چھوڑ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بھی اتنے حقوق ہیں کہ یہ سنے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے لیے، کیا ہو رہا ہے. حکم ہے لبیک، ہمارا کام کیا ہے؟ لبیک. تو ابھی تو بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی تو اب ماں نہیں بنی ہو، ابھی ماں بنو گی تو پھر ماں کو کیسا ہونا چاہیے، پھر ساس بنو گی تو ساس کو کیسا ہونا چاہیے. آج تو ساس کو دے کے دانت پیستی ہو نا، کل آپ بھی ساس بنو گی. آپ دانت پیسو گی تو وہ آپ کو دے کے دانت پیسے گی. آپ خدمت کرو گے تو انشاءاللہ آپ بھی خدمت کا پھل پاؤ گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ تو ساری میں نے مدنی پھول بیان کی. اب ظاہر ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ ایک آدھ بیان کے اندر کوئی یہ سارا کوئی انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی اور یہ اسلامی بہن چپ ہو جائے گی اور کفر مدینہ لگ جائے گا اور جناب یہ سب کچھ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن جو ایک ظاہری صورت ہے، ایک ظاہری اسباب ہے، اس پر میں کلام کر رہا ہوں. تو اب اس کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لے لیں. یہ عاشقات کا ماحول ہے ماشاءاللہ. کئی اسلامی بہنیں ایسی میرا حسن ظن ہوں گی جن کے گھروں کا ماحول مدینہ مدینہ ہوگا، جو واقعی اپنے شوہر کی اطاعت. اب آپ کو اگر ملی ایسی سہیلی ہے جو آپ کو کہتی ہو کہ میں تو انگلی پر نچاتی ہوں، انگلی پر، اور وہ جب انگلی پر نچانے جائے گی تو اس کو انگلی توڑ دے گا اس کی. اور وہ تو کہتی تھی انگلی پر نچاتی ہوں. تو یہ ایسی کوئی اسلامی بہن کی صحبت مل گئی نا کہ وہ شوہر کی مطیع و فرما بردار ہوگی تو آپ کو سمجھائے گی. جب آپ اس کے آگے اللہ نہ کرے کوئی شوہر کی برائی یا گھر والوں کی برائی بیان کرنے بیٹھو گی تو اگر نیک اور شریف اسلامی بہن ہوگی تو وہ کہے گی استغفر اللہ، توبہ توبہ. شوہر کی برائی، گھر والوں کی برائی، استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ کیجئے توبہ کیجئے. اور نعرہ لگائے گی غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چار کفل مدین انشاءاللہ. سر پہ امامہ اسلامی بھائی کہیں گے، اسلامی بہنیں نہیں کہیں گے. سر پہ امامہ انشاءاللہ اسلامی بھائی کہیں گے. رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ. اب اسلامی بہنیں نیت کرے کہ بدن پر مدنی برقع سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، شرعی پردہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو آپ تمام اسلامی بہنیں بس اپنے اندر ہم نیکی، شرافت و پرہیزگاری پیدا کریں، قفل مدینہ لگائیں، آنکھ کا، زبان کا، کردار کا، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت آ جائیں. خلاص سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میرے رب نے کیا فرمایا؟ لبیک. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لبیک. شریعت یہ کہتی ہے لبیک. جیسا مجھے شریعت کہے گی میں ویسا رہوں گی. یہ نیت کر لیجیے، سب مدینہ مدینہ. اور یہ سر جھکانے کی تربیت کہ بس سر جھکا ہی رہے، یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں. یہ وہ ماحول ہے جو شریعت کے آگے سر جھکانا اور اطاعت کرنا سکھاتا ہے. اطاعت کرنا، عمل کرنا ماحول سکھاتا ہے. اس لیے آپ جہاں جہاں بھی ہیں نیت کر لیجئے. جتنی اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں سنی سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم 11ویں والے، ہمارے غوث پاک کا یہ مہینہ ہے نا، ہمارے غوث پاک کا مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے. تو 11ویں کے اس مہینے میں نیت کر لیجئے کہ کم از کم 11 ہفتہ وار اجتماع میں لازمی شرکت کریں گی. اور جو میں نے عرض کی ہے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایسے رہیں گے. غوث پاک کی ماں کیسی تھی؟ فاطمہ ان کا نام تھا، ام الخیر ان کی کنیت تھی، تو رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب دیکھیے باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی سن نہیں سکتی، میری بیٹی بول نہیں سکتی، میری بیٹی پکڑ نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں. باپ کہتا ہے. وہ جو غوث پاک کے والد ماجد شادی کے بعد کمرے میں گئے تو دیکھا تو چاند کا ٹکڑا ہے. آنکھیں بھی مدینہ مدینہ، کان بھی مدینہ مدینہ، جسم بھی مدینہ مدینہ، ہاتھ بھی مدینہ مدینہ. تو پتہ چلا کہ آنکھ سے اندھی کیوں تھی؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی اس کی آنکھ. کان سے بہری کیوں تھی؟ کہ اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں سنتی تھی.
ہاتھ سے لوچی یوں تھی، مطلب ہاتھ بغیر ہاتھ کے یوں تھی کہ اللہ کی نافرمانی والے کام پکڑتی نہیں تھی. پاؤں سے لنگڑی یوں تھی کہ کبھی اللہ کی نافرمانی پر چلی نہیں ہے. وہ ایسی ماں نے کیسے کو جنا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ایسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نعمت ہمیں عطا ہوئی. اس ماں کی کوکھ پر کروڑوں سلام، اس ماں کی سیرت پر کروڑوں سلام، اس ماں کی تربیت پر کروڑوں سلام. کس قدر شوہر کی مطیع و فرما بردار اور کس قدر کامل ماں تھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. آج ہمارے سامنے کہ ایسے نیک لوگ بچے ظاہر ہی نہیں ہوتے. اب اپنے بولے کہ بچے بگڑے ہوئے تو ٹھیک ہے، بچے بگڑے ہوئے، تربیت گاہ تو ماں کی گود تھی، مدرسہ پہلا گھر تھا، اساتذہ پہلے ماں باپ تھے. ٹھیک ہے بچے بگڑے ہوئے مان لیتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. آگے بات کریں گے تو بے ادبی کہلائے گی، گستاخی کہلائے گی. تو پہلے کے دور تھے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچہ قرآن کی کتنی صورتیں یاد کر لیتا. کیوں؟ ماں حافظ ہوتی تھی، ماں شریعت کی پابند ہوتی تھی. یعنی یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر پیٹ میں بچہ ہو، عورت جو اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس کا اثر اس وقت پیٹ میں موجود بچے پر پڑتا ہے. یہ مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو یہ بات ملے گی. اگر وہ فلمیں دیکھتی ہوگی، گانے بولتی ہوگی، بے حیائی کرتی ہوگی، گناہ کرتی ہوگی، تو اس کا اثر اس بچے پر پڑے گا. قرآن پڑھتی ہوگی، تلاوت کرتی ہوگی، نیکی کرتی ہوگی، نماز پڑھتی ہوگی، اس کا اثر بچے پر پڑے گا. تو یہ تو بالکل ایک دو چار والی بات ہے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے. دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اس کو پکڑ لیجئے. یہ نیک بنانے والا، متقی بنانے والا، پرہیزگار بنانے والا، سچا پکا عاشق رسول بنانے والا یہ مدنی ماحول ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہو سکتا ہے کبھی ساس کی باری آ جائے، بیٹی کی باری آ جائے، بہو کی باری آ جائے، کسی کی بھی باری آ سکتی ہے، پتہ نہیں. آج تو بیوی کی باری آئی تھی. بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ان مدنی پھولوں پر تمام اسلامی بہنیں جو اس منصب پر ہیں عمل کی نیت کر لیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ